हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस, चैप्टर नंबर 7, अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। तो चलें आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाब दें। फ्रॉम वेयर डू ओशियंस गेट वाटर? समंदरों में पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर फ्रॉम ऑल दीज फॉल्स इनटू ओशियंस। बारिश का पानी झीलों, नदियों और दरियाओं में जमा हो जाता है और यहाँ से तमाम पानी समंदरों में जाता है। अगला सवाल है, डेड एनिमल्स आर डीकम्पोज्ड, देन वेयर डू देयर स्केलेटन्स केप्ट इन द म्यूजियम कम फ्रॉम? मुर्दा जानवर तो तहलील हो जाते हैं, फिर म्यूजियम में रखे उनके ढांचे कहाँ से आते हैं? When animals die, the process of decomposition starts. During decomposition, flesh of the animal will eliminate, but skeletons remain intact for hundreds of years. These skeletons are kept in the museum. जब जानवर मर जाते हैं तो डीकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। डीकम्पोजिशन के अमल के दौरान जानवर का गोश्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन ढांचे कई सालों के लिए बरकरार रहते हैं। यही ढांचे म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रीथ? क्या मट्टी के अंदर रहने वाले जानदार सांस लेते हैं? यस, द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रीथ बिकॉज देयर इज़ ऑक्सीजन इन द सॉइल। जी हाँ, मट्टी के अंदर रहने वाले जानदार सांस लेते हैं क्योंकि मट्टी में ऑक्सीजन मौजूद होती है। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम में से ज़्यादातर लोग कुदरती वसाइल की अहमियत के बारे में नहीं जानते। Although we know where to find various natural resources, we hardly ever think where these come from, neither do we pay attention to their origin. अगरचा हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज तलाश किए जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये कहाँ से आते हैं। How many of us know that natural resources are obtained from land, sea और air? हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये कुदरती वसाइल ज़मीन, समंदर और हवा से हासिल किए जाते हैं। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती वसाइल का कोई नेमुल बदल नहीं है। इफ़ ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ दीज रिसोर्सेज प्रॉपरली, देयर इज़ अ डेंजर दैट दीज विल बी अनअवेलेबल सून। अगर इंसान इन वसाइल का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेगा तो ख़तरा है कि जल्द ही ये वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वट विल हैपन इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट? अगर कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज विल रन आउट, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लिव ऑन द अर्थ। अगर कुदरती वसाइल ख़त्म हो गए तो ज़मीन पर हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अबाउट 11% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, यानी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उसमें से सिर्फ 11% पर काश्तकारी होती है। अर्थ एंड इट्स फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। ज़मीन और इसकी फ़िज़िकल खसूसियात। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, अगर आप ज़मीन के ग्लोब पर देखें या नक्शे पर देखें, यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ब्लू विच रिप्रेजेंट्स वाटर। आप देखेंगे ज़्यादातर हिस्सा नीला है तो ये पानी को ज़ाहिर करता है। यू विल सी अ स्मॉल एरिया दैट इज़ ग्रीन और खाकी। आप देखेंगे कि एक छोटा सा इलाका सब्ज़ या खाकी है। विच इंडिकेट्स ड्राई लैंड, जो खुश्क ज़मीन को ज़ाहिर करता है। द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर। ज़मीन के इर्द गिर्द हवा है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर एंड द रिमेनिंग पार्ट 29% इज़ लैंड। ज़मीन पर 71% पानी है और बाकी 29% पर खुश्की है। आल्दो वी डू नॉट सी एयर, अगरचे हम हवा को नहीं देख सकते, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह मौजूद है। एयर इज़ प्रेजेंट इवन इन सॉइल एंड वाटर, यहाँ तक के पानी और मट्टी में भी हवा मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह पर पानी की तकसीम। About 97% of the water present on the earth is in the oceans. ज़मीन का 97% पानी समंदरों में मौजूद है। The remaining 3% is present in the form of glaciers, rivers, streams and lakes. और बाकी जो 3% है वो बर्फ़ानी तोदों, समंदरों, नदियों
اور جھیلوں کی شکل میں موجود ہے. رین واٹر از ایڈڈ ان دا ریورز اینڈ اسٹریمس. بارش کا پانی دریاؤں اور ندیوں میں جمع ہو جاتا ہے. فرام ہیئر دا واٹر فلوز ٹو لیکس اینڈ اوشینس. یہاں سے یہ پانی جھیلوں اور سمندروں میں بہتا ہے. دا سنو فالنگ آن ماؤنٹینس آلسو میلٹس اینڈ بیکمز واٹر. برف جو پہاڑوں پر گرتی ہے وہ بھی پگھلتی ہے اور پانی کی شکل میں آ جاتی ہے. دا واٹر آلسو فلوز ٹو ریورز اینڈ اسٹریمس اینڈ فائنلی فالز ان ٹو لیکس اینڈ اوشینس. یہ پانی بھی دریاؤں اور ندیوں میں گرتا ہے اور آخر کار جھیلوں اور سمندروں میں جا گرتا ہے. ارتھ ریسورسز. زمین کے وسائل. The earth is rich in many resources including water, air, soil, forests, coal, oil, natural gas and minerals, etc. زمین پر بہت سارے وسائل موجود ہیں جیسے پانی، ہوا، مٹی، جنگلات، کوئلہ، تیل، قدرتی گیس اور معدنیات وغیرہ. We use natural resources to make different things in our daily life. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قدرتی وسائل کو بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. The properties of natural resources make them useful for a variety of purpose. قدرتی وسائل کی خصوصیات انہیں مختلف طریقوں سے ہمارے لیے فائدہ مند بناتی ہیں. For example, clay is used to make bricks and pottery, while sand is commonly used to make buildings and glass. مثال کے طور پر مٹی ہمارے لیے اینٹیں بنانے اور مٹی کے برتن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ ریت عمارتیں بنانے اور شیشہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے. Let us understand some important natural resources and their importance in our daily life. آئیے کچھ قدرتی وسائل کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے. The pencil in your geometry box is made from the wood of a tree. آپ کے geometry box میں موجود پینسل درخت کی لکڑی سے بنی ہے. While the rubber is obtained from the secretion of a specific tree. جبکہ ربر ایک درخت میں سے حاصل کی جاتی ہے. سب سے اہم قدرتی چیز جو ہمیں حاصل ہے وہ ہے واٹر. All living things need water to survive. تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. We use water for drinking, cooking and washing clothes and dishes. ہم پانی پینے کے لیے، پکانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے اور برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. Water is also very important for plants and crops. پانی پودوں اور فصلوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. Running water is also used to generate electricity. بہتا ہوا پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسری اہم قدرتی چیز جو ہمیں حاصل ہے وہ ہے ہوا. Air is very important for the survival of life on earth. زمین پر زندگی کے لیے ہوا بہت ضروری ہے. Air is present all around the earth's surface. زمین کی سطح پر ہر طرف ہوا موجود ہے. It is also present in soil and water due to which living beings can breathe inside the soil and water. یہ پانی اور مٹی میں بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ پانی اور مٹی میں رہنے والے جاندار بھی سانس لے سکتے ہیں. Fast blowing air is also used to generate electricity using windmills. تیز چلتی ہوئی ہوا کو پنچکیوں کا استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Next important thing is soil. Soil is the outer layer of the earth which contains water, air, fertile matter and gravel. مٹی زمین کی وہ بیرونی سطح ہے جس میں پانی، ہوا اور قدرتی مادے موجود ہوتے ہیں. Soil provides essential nutrients to plants for growth. پودوں کو بڑھنے کے لیے ضروری اجزاء فراہم کرتی ہے. It also provides shelter to many organisms. یہ بہت سارے جانداروں کو رہنے کی جگہ بھی فراہم کرتی ہے. It is also used to make bricks, glass and utensils. یہ اینٹیں، شیشہ اور برتن بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ ورلڈ سوئل ڈے از سیلیبریٹڈ آن 5 دسمبر ایوری ایئر. ہر سال 5 دسمبر کو مٹی کا دن منایا جاتا ہے. فارسٹس، جنگلات. The part of the earth that is completely covered with trees is called a forest.
زمین کا وہ حصہ جو مکمل طور پر درختوں سے ڈھکا ہوا ہے اسے جنگل کہتے ہیں۔ Forests not only provide us timber but are also natural habitat for animals. جنگلات نہ صرف ہمیں لکڑی فراہم کرتے ہیں بلکہ جانوروں کے رہنے کے قدرتی گھر بھی ہیں۔ They also provide us fresh and oxygenated air. وہ ہمیں تازہ اور آکسیجن سے بھری ہوئی ہوا بھی فراہم کرتے ہیں۔ Do you know کیا آپ جانتے ہیں forests cover 5.2 of the total area of پاکستان۔ پاکستان کے کل 5.2 رقبے پر جنگلات ہیں۔ پاکستان's largest natural forest is located in the city of زیارت in بلوچستان province. پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی جنگل زیارت میں موجود ہے جو کہ صوبہ بلوچستان میں ہے۔ نیچرل آئل، قدرتی تیل، کروڈ آئل فاؤنڈ انڈر گراؤنڈ، خالص تیل جو ہے وہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے، از اے میجر سورس آف انرجی فار ہیومنس، انسانوں کو توانائی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وی یوز دس آئل ایز فیول ان ویہیکلز اینڈ ادر مینس آف ٹرانسپورٹ۔ اس تیل کو ہم گاڑیوں اور دوسرے ذرائع آمد و رفت میں استعمال کرتے ہیں۔ وی آلسو جنریٹ الیکٹریسٹی بائی برننگ دس آئل۔ اس تیل کو جلا کر ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ انفارمیشن، وی پروڈیوس کیروسین، پیٹرول، ڈیزل، انجن آئل، گریس، پیٹرولیم جیلی اینڈ تارکول فرام کروڈ آئل وچ وی گیٹ فرام ارتھ۔ یعنی ہمیں زمین سے جو کروڈ آئل حاصل ہوتا ہے اس سے ہم مٹی کا تیل، پیٹرول، ڈیزل، انجن آئل، گریس، پیٹرولیم جیلی اور تارکول وغیرہ بناتے ہیں۔ اب ایک سوال کا جواب دیں۔ وچ نیچرل ریسورسز آر یوز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی؟ کون سے قدرتی وسائل بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کروڈ آئل اینڈ نیچرل گیس آر دا نیچرل ریسورسز وچ یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی۔ خام تیل اور قدرتی گیس وہ قدرتی وسائل ہیں جو بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیچرل گیس، قدرتی گیس۔ نیچرل گیس obtained from the earth is used for heating and to generate electricity. قدرتی گیس جو زمین سے حاصل ہوتی ہے وہ حرارت حاصل کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نیچرل گیس از یوزڈ ایز اے فیول فار کوکنگ ان ہومس۔ قدرتی گیس گھروں میں کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اٹ از آلسو یوز ٹو میک فرٹیلائزر۔ یہ کھاد بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، دا سیکنڈ لارجسٹ مائن آف نیچرل سالٹ ان دا ورلڈ از لوکیٹڈ ایٹ کھیوڑا پنڈ دادن خان ان پاکستان۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں کھیوڑا میں موجود ہے۔ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین چارکول اینڈ منرل کول؟ چارکول اور منرل کول کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ چارکول از اے مین میڈ منرل، اٹ از میڈ فرام وڈ، while mineral coal is a natural mineral that is formed under the earth's crust. کوئلہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ لکڑی سے بنتا ہے، جبکہ معدنی کوئلہ ایک قدرتی منرل ہے جو زمین کی تہہ میں پایا جاتا ہے۔ The next topic is minerals. The solid non-living chemicals present in the earth are called minerals. زمین کے نیچے جو ٹھوس شکل میں کیمیکلز موجود ہیں ان کو منرلز کہتے ہیں۔ They are obtained by digging the earth. یہ زمین کو کھودنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ گولڈ، سلور، کاپر، آئرن اینڈ سالٹ آر منرلس۔ سونا، چاندی، پیتل، لوہا اور نمک قدرتی منرلس ہیں۔ They are used to make many items such as wires, coins, jewelry and utensils. یہ سب مختلف چیزیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے تاریں، سکے، زیورات اور برتن۔ Mineral coal is also an important natural resource that is used as a fuel. معدنی کوئلہ بھی ایک اہم قدرتی ذریعہ ہے جسے ہم بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ Which minerals are used to make the items given in the following pictures. درج ذیل تصاویر میں دکھائی گئی اشیاء کون سی معدنیات سے بنی ہیں؟ رنگ بنی ہے گولڈ سے، برتن بنے ہیں اسٹیل سے، اور یہ نلکا بنا ہے آئرن سے، اور یہ ہے سالٹ، اور وائرز بنی ہیں کاپر سے، اور یہ لاسٹ میں جو برتن ہیں یہ بنے ہیں کلے سے۔ فاسلز. Have you ever noticed
that when you walk on soil, your footprints are imprinted on it. کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب آپ مٹی میں چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشانات اس پر چھپ جاتے ہیں؟ Can these marks be preserved forever? کیا یہ نشانات ہمیشہ کے لیے محفوظ کیے جا سکتے ہیں؟ Thousands of years ago, there were many organisms that do not exist in this world now. ہزاروں سال پہلے بہت سارے جاندار تھے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. But their imprints or remains are found under rocks, soil and sea. لیکن ان کی باقیات پہاڑوں میں، مٹی میں اور سمندر میں پائی جاتی ہیں. These imprints or remains are called fossils. یہ جو باقیات ہیں ان کو فاسلز کہتے ہیں. انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ ڈائناسورز ور لیزرڈز like giant animals. They were present on earth millions of years ago but are now extinct. کہ ڈائناسورز جو ہے وہ چھپکلی کی طرح کے جاندار تھے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں موجود تھے لیکن اب وہ ختم ہو چکے ہیں. Do you know the skeletons of many ancient animals are still preserved in soil and rocks. کہ مختلف قسم کے جانداروں کے ڈھانچے مٹی اور پہاڑیوں میں اب بھی دفن ہیں. They are dug out from soil and rocks. ان کو پہاڑیوں سے اور مٹی سے کھود کر نکالا جاتا ہے. Non-renewable resources. Some natural resources such as coal, petrol, diesel and natural gas take millions of years to form. کچھ قدرتی وسائل جیسے کوئلہ، پٹرول، ڈیزل اور قدرتی گیس وغیرہ ہیں، یہ بننے کے لیے لاکھوں سال لیتے ہیں. Such limited resources are called non-renewable resources. اس طرح کے وسائل کو نان رینیویبل ریسورسز کہتے ہیں. Once they are used, ایک دفعہ اگر یہ استعمال ہو جائیں they cannot be replaced easily. تو ان کا نیم البدل آسانی سے نہیں مل سکتا. Renewable resources, those unlimited resources which can be replaced after use are called renewable resources. وہ وسائل جنہیں استعمال کرنے کے بعد دوبارہ بھی قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے ان کو رینیویبل ریسورسز کہتے ہیں. ایئر، واٹر، سوائل، فارسٹ اینڈ سولر انرجی آر رینیویبل ریسورسز. ہوا، پانی، مٹی، جنگلات اور سولر انرجی رینیویبل ریسورسز ہیں. سم آف دیز ریسورسز آر آلسو یوزڈ ایز فیول سبسٹیٹیوٹ. ان میں سے بہت سارے وسائل ایندھن کے متبادل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. افیکٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن نیچرل ریسورسز. انسان کی حرکات کا قدرتی وسائل پر اثر. The lavish use of natural resources is causing irreparable damage to the environment. قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال آب و ہوا کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. Growing population، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی. Excessive use of fossil fuels، فیول کا تیزی سے بڑھتا ہوا استعمال. And deforestation، جنگلات کی کٹائی. Are rapidly reducing land resources، قدرتی وسائل کو تیزی سے ختم کر رہی ہے. Due to it, humans are facing problems such as climatic change, pollution, and lack of clean drinking water. اس کی وجہ سے انسان بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے جیسے موسمیاتی تبدیلی، پولوشن اور صاف پینے کے پانی کی قلت. If we do not use natural resources carefully, then a stage will come when renewable resources like trees, animals, soil, water and air will also run out or will become unusable. اگر ہم قدرتی وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ایک وقت وہ آئے گا جب قدرتی وسائل جیسے درخت، جانور، مٹی، پانی اور ہوا یا تو ختم ہو جائیں گے یا ناقابل استعمال ہو جائیں گے. That is why the careful use of natural resources and their preservation is very essential. یہی وجہ ہے کہ قدرتی وسائل کا اچھے طریقے سے استعمال اور ان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل کا بچاؤ. آل لیونگ باڈیز ڈپینڈ آن نیچرل ریسورسز ٹو سروائیو. تمام جاندار چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے قدرتی وسائل پر انحصار کرتی ہیں. نو میٹر ویدر وی لیو ان اے سٹی اور ولیج،
چاہے ہم گاؤں میں رہتے ہوں یا شہر میں، وی نیڈ ایئر ٹو بریتھ، ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. کلین واٹر ٹو ڈرنک، پینے کے لیے صاف پانی چاہیے. اینڈ فوڈ ٹو ایٹ، اور کھانے کے لیے خوراک چاہیے. نیچر پرووائڈز اس آل دیز تھنگس، قدرت ہمیں یہ تمام چیزیں فراہم کرتی ہے. ایوری ون کین کنٹریبیوٹ ٹو دا کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز، ہر کوئی قدرتی وسائل کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وی شوڈ پلانٹ ٹریز آن لارج اسکیل، ہمیں زیادہ سے زیادہ رقبے پر درخت اگانے چاہیے. ٹریز ناٹ اونلی پرووائڈ آکسیجن بٹ آر آلسو نیچرل ہیبیٹیٹس فار مینی اینیملس، درخت نہ صرف آکسیجن فراہم کرتے ہیں بلکہ بہت سارے جانداروں کے رہنے کی جگہ بھی ہیں. ریسائکل پیپر، پلاسٹک، گلاس اینڈ ادر مٹیریلز انسٹیڈ آف تھروئنگ دیم اوے. پیپر، پلاسٹک، گلاس اور دوسرے چیزوں کو پھینکنے کی بجائے انہیں ریسائکل کر لیں. ریسائکلنگ سیوز نیچرل ریسورسز بائی ری یوزنگ سچ آئٹمس، ریسائکلنگ کے ذریعے قدرتی وسائل کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یوز رینیویبل ریسورسز سچ ایز ونڈ، واٹر اینڈ سولر انرجی ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی، بجلی پیدا کرنے کے لیے رینیویبل ریسورسز جیسے ہوا، پانی اور سورج کی توانائی کو استعمال کرنا چاہیے. پروٹیکٹ ایئر، واٹر اینڈ لینڈ فار پولوشن، پروٹیکٹ ایئر، واٹر اینڈ لینڈ فرام پولوشن، ہوا، پانی اور زمین کو گندگی سے بچائیں. یوز واٹر اینڈ الیکٹریسٹی کیئرفلی، پانی اور بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں. کی پوائنٹس ہیں: دا ارتھ سرفیس کنسسٹ آف لینڈ اینڈ واٹر وچ از سراؤنڈیڈ بائی ایئر، زمین کی سطح مٹی اور پانی پر مشتمل ہے جو ارد گرد ہوا سے گھری ہوئی ہے. About 71% of the earth's surface is water and the remaining 29% is land. زمین کی سطح کا 71% پانی ہے اور باقی 29% زمین ہے. When water falls from the sky as rain، جب پانی بارش کی شکل میں آسمان سے گرتا ہے، then it joins the river and streams that flow towards lakes and oceans، تو وہ دریاؤں اور ندیوں میں چلا جاتا ہے جہاں سے بہتا ہوا جھیلوں اور سمندروں میں آ جاتا ہے. The earth is rich in many resources including water, air, soil, forest, oil, natural gas and minerals. زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جیسے پانی، ہوا، مٹی، جنگلات، تیل، قدرتی گیس اور معدنیات. The imprints or remains of dead organisms are called fossils. جانداروں کے جو بچے کھچے حصے ہوتے ہیں جانداروں کے بچے کھچے حصوں کو فاسلز کہتے ہیں. Some natural resources such as coal, petrol, diesel and natural gas etc. take millions of years to form. کچھ قدرتی وسائل جیسے کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل اور قدرتی گیس بننے کے لیے ملینز سال لیتے ہیں. Such limited resources are called non-renewable. resources. ان محدود وسائل کو نان رینیویبل ریسورسز کہتے ہیں، یعنی جن کو دوبارہ سے بنایا نہیں جا سکتا. آئیے اب اس سبق کی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے گلاس از میڈ فرام سوئل، سینڈ، سالٹ، ربر. دا کریکٹ آنسر از سینڈ. گلاس از میڈ فرام sand. About what percentage of the earth's surface is land? 1%, 21%, 29%, 30%. زمین کی سطح کا قریباً کتنے فیصد حصہ خشکی پر مشتمل ہے؟ کریکٹ آنسر ہے 29%. The solid non-living chemicals present in the earth are، زمین میں موجود ٹھوس بے جان کیمیائی اجزاء کیا کہلاتے ہیں؟ سوئل، منرلز، سٹونز، fossils. The right answer is minerals. To make things reusable is called، چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کو کہتے ہیں recycling, conservation of resources, care, cycling. The right answer is recycling. An example of non-renewable resources is، ناقابل تجدید وسائل کی ایک قسم ہے
oil, soil, air, solar energy. The right answer is oil. What are fossils? About which organisms do they provide information? Fossils क्या हैं और ये किन जानदारों के बारे में मालूमात देते हैं? The imprints or remains of dead organisms are called fossils. Fossils मरे हुए जानवरों के नकूश को कहते हैं. Fossils provide information about organisms which were present thousands of years ago, but now they do not exist in this world. For example, dinosaurs. Fossils जानदारों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं जो कई हज़ार साल पहले दुनिया में पाए जाते थे लेकिन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं. मसलन डायनासॉर्स. Why are forests called renewable resources? जंगलात को काबिल तजदीद वसाइल क्यों कहा जाता है? Renewable resources are those unlimited resources which can be replaced after use. काबिल तजदीद वसाइल वो हैं जो इस्तेमाल के बाद दोबारा हासिल किए जा सकते हैं. Forests are renewable resources because it has many trees which can be grown again from seeds. They never run out. जंगलात काबिल तजदीद वसाइल हैं क्योंकि इसमें बहुत से दरख्त होते हैं जिनको बीजों के ज़रिए दोबारा उगाया जा सकता है, वो कभी ख़त्म नहीं होते. How does water reach oceans and lakes? समंदरों और झीलों तक पानी कैसे पहुंचता है? रेन वाटर इज़ एडेड इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. बारिश का पानी दरियाओं और नदियों में चला जाता है. फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज टू लेक्स एंड ओशियंस. यहाँ से वो बहता हुआ झीलों और समंदरों में चला जाता है. The snow falling on mountain also melts and becomes water. पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ़ भी पिघलती है और पानी में तब्दील हो जाती है. This water also flows to rivers and streams and finally falls into the lakes and oceans. ये पानी भी बहता हुआ दरियाओं और नदियों में चला जाता है और आखिरकार समंदर में जा गिरता है. Describe any two advantages and disadvantages of deforestation. दरख्तों की कटाई के दो फ़वाइद और दो नुकसानात बयान करें. It creates usable land for human expansion. ये बढ़ती हुई इंसानी आबादी के लिए ज़मीन मुहैया करती है. It provides land for agricultural activities. ये ज़रई सरगर्मियों के लिए ज़मीन मुहैया करती है. Disadvantages. It can cause climatic change. ये आबो हवा में तब्दीली का बायस बनती है. It causes pollution. ये आलूदगी फैलाती है. Differentiate between renewable and non-renewable resources. काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल में फ़र्क बयान करें. Those unlimited resources which can be replaced after use are called renewable resources. वो रिसोर्सेज जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से बनाया जा सकता है या उनकी जगह दूसरे वसाइल हासिल किए जा सकते हैं उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं? एयर, वाटर, सॉइल. हवा, पानी और मट्टी. ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं और आराम से हासिल की जा सकती हैं. Those limited resources which cannot be replaced after uses are called non-renewable resources. वो वसाइल जो महदूद तादाद में मौजूद हैं और जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बनाया नहीं जा सकता उन्हें नाकाबिल तजदीद वसाइल कहते हैं. एग्जाम्पल्स कोल, डीजल, पेट्रोल. कोयला, डीजल और पेट्रोल वगैरह. Next question is, we found the skulls of various animals during the excavation. How do we know about their feed? हमें खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की खोपड़ियाँ मिली हैं. हमें कैसे मालूम होगा कि उनकी खुराक क्या थी? We can know about the feed of the dead animals after looking at the structure of their teeth. हम मरे हुए जानवरों के दांतों की साख्त को देखकर उनकी ग़िज़ा के बारे में जान सकते हैं. Plants eater animals have incisors and molar. पौधे खाने वाले जानवर incisors और molar रखते हैं. Meat eating animals have small incisors and large canines. गोश्त खाने वाले जानवर छोटे incisors और बड़े canines रखते हैं. Jellyfish is a soft invertebrate. Can we obtain fossil of jellyfish? Jellyfish एक नरम invertebrate है. क्या jellyfish का फॉसल बन सकता है? Jellyfish have no bones, so fossils are hard to come by.
जेली फिश की हड्डियां नहीं होती, लिहाजा फॉसिल का बनना मुश्किल है। इंस्टेड साइंटिस्ट्स हैव टू लुक फॉर सो कॉल्ड सॉफ्ट फॉसिल्स। इसकी बजाय साइंसदान नरम फॉसिल को देखते हैं। When organisms are quickly buried in sediment, leaving an imprint in the rock. जब मरने के बाद जानदार फौरन मिट्टी में दफन हो जाते हैं तो वो पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाते हैं। Is there anything that is not made from natural resources? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कुदरती वसाइल से नहीं बनती? No, there is nothing that is not made from natural resources. Humans use natural resources to make different things. नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुदरती वसाइल से नहीं बनती। इंसान कुदरती वसाइल को मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। Water is renewable resource. There should be plenty of water for every human being on the earth. But why is it not so? पानी एक काबिल तजदीद वसीला है। होना ये चाहिए कि ज़मीन पर हर इंसान को वाफिर मिकदार में पानी मुयस्सर हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? There should be plenty of water for every human being on the earth, but it is not so because of all water that exists on the earth. 97% is present in the oceans. That is salt water. It is unusable. ज़मीन पर हर इंसान को वाफिर मिकदार में पानी मुयस्सर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तमाम पानी जो ज़मीन पर पाया जाता है उसमें 97% समंदरों में मौजूद है जो नमकीन है। Is it possible that we have more resources than those of the past? क्या ये मुमकिन है कि हमारे पास माजी की निस्बत ज़्यादा वसाइल मौजूद हों? We cannot have more non-renewable resources than those of the past because we have already used them in more quality. हम माजी के मुकाबले में ज़्यादा वसाइल हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले ही उनका बेदरीग इस्तेमाल कर चुके हैं। But we can have renewable resources for long run if we use them properly. लेकिन हम काबिल तजदीद वसाइल को मज़ीद बढ़ा सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एहतियात से उनका इस्तेमाल करें। लास्ट में आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, मेक अ मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर टू सी विद द हेल्प ऑफ चिपबोर्ड, क्ले, सॉइल, सैंड, वाटर, लाइम, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, टॉय कार्ट एंड पिबल्स। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ग्लेशियर से लेकर समंदर तक पानी के बहाव का मॉडल बनाएं। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।